الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم. دنیا میں ہر قوم کا یہ دستور ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے تو پہلے کچھ جملے بولتی ہے. یہ ملاقات کا ایک طریقہ ہے. کوئی نمستے کہتا ہے تو کوئی پرنام کہتا ہے, کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے تو کوئی کچھ اور کہتا ہے. غرض ہر قوم کے ملنے کا انداز الگ ہے اور ملاقات کے وقت بولے جانے والے الفاظ بھی الگ الگ ہیں, مگر اسلام نے ملاقات کے جو آداب و طریقے سکھائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ پیارا طریقہ اور بہترین انداز کسی قوم کے مذہب میں نہیں پایا جاتا. جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی اور خدا کی رحمت و برکت ہو. یہ کتنی اچھی دعا ہے. ملاقات بھی ہو رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کی سلامتی کی صحت اور تندرستی کی بھی دعا دے رہی ہیں. حضرات, آپ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا جملہ جو کہا تھا وہ یہی تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی, آپ پر خدا کی جانب سے اتنی رحمت و برکت ہو جسے آج بھی مسلمان پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جسے اس نے زمین پر اتارا ہے, لہذا آپس میں پھیلاؤ, کیونکہ جب کوئی مسلمان آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور سامنے والا جواب دیتا ہے تو اس پر سلامیاں دلوانے کی وجہ سے ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر وہ لوگ سلام کا جواب نہ دے تو ان سے افضل یعنی فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرات, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سلام کو مبارک اور طیب فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو ان کی زبان پر بھی سلام ہوگا. جنت کا ایک نام دار السلام یعنی سلامتی کا ایک گھر رکھا گیا ہے. اس طرح حدیث شریف میں سلام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ, جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ان سب کو سلام کرو. فرمایا لوگوں, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور تمہارے ایمان مکمل نہیں جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے تم نہ کرنے لگو, خود بخود محبت ہونے لگے. سلام کو خوب عام کرو. فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو سلام سب سے پہلے کرتا ہے. سلام میں پہل کرنے والوں تکبر سے بری. آپ نے فرمایا کسی نے السلام علیکم کہا تو 10 نیکیوں کا ثواب, ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکیوں کا ثواب, وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سلام مسلمانوں کی پہچان ہے. سلام آپس میں ملانے کا خوبصورت طریقہ ہے اور دعا اور عبادت بھی ہے. لہٰذا ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سلام کو خوب عام کرو. وقت بہت ہو چکا ہے, اس لیے میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرنا چاہتی ہوں. وما علینا الا البلاغ.